من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام من زارہا کمن زارنی۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری بہن فاطمہ کی قوم میں زیارت کی ایسے ہی ہے اس نے میری زیارت۔ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جس نے اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کی اس کے لیے جنت۔ قوم وہ بلند مقام ہے، عظیم مقام جہاں سے شیطان کو بھگایا گیا۔ معراج کی رات نبی کو قوم کا علاقہ دکھایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کے ساتھ منسوب ایک چشمہ بھی قوم کے باہر اس زمانے میں تھا، کہ بعد میں اب تو نہیں اس کا پتہ۔ پوری انبیاء اولیاء کی تاریخ رہی، حتیٰ کہ قوم کے نزدیک جیلین بن آذر بن نون نے جمکران کو آباد کیا، اور اس کے بعد قوم کی بھی آبادی رہی، قوم کی بلندی بھی رہی۔ ہم پچھلی تاریخوں میں بیان کر چکے ہمارے استاد کی طرف کہ قوم کا نام پہلے کمندان تھا، پھر جب بی بی سے پہلے اس کا نام قوم رکھا گیا۔ اشعری خاندان آیا مومنین اس شہر میں، بڑی بڑے کئی ہزار محدثین، کئی امام زادگان بی بی سے پہلے بھی آئے، لیکن قوم کی عظمت کو چار چاند اور قوم کو بلندی قوم کی عظمت بی بی کی وجہ سے۔ اور جب قوم کا تصور آئے تو پہلے معصومہ قوم کا تصور آتا ہے، معصومہ قوم کا تصور آتا ہے۔ میری سیدہ کی زیارت امام رضا کی زیارت، مولا نے فرمایا ایک ہی وقت میں جو آدمی زیارت امام رضا بھی کرنا چاہتا ہے، زیارت نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہے، ان دونوں زیارتوں کی روحانیت اور ثواب معصومہ قوم کی زیارت سے ہوتا ہے۔ قوم کا حوضہ بلند ہے تو بی بی کی وجہ سے، قوم کے حوضے کو زوال آئے اور پھر عروج میں بدلا تو بی بی کی خیرات کی۔ عظیم مرجع وقت پر مشکل وقت آیا۔ آج علماء اور جتنے تاریخ میں پڑھ رہے ہیں قوم میں مجتہدین علماء، وہ بی بی کو یاد بھی کرتے ہیں، اور ہمیں جب بھی حوضہ کا تصور کریں بی بی کے احسانات کو یاد کریں۔ کئی ایسے مقامات ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عظیم مرجع وقت نے دیکھا کہ قوم کا حوضے کے طالب علموں کے کھانے کے پیسے نہیں، شہریہ نہیں، حوضے کا نظام نہیں چل سکتا، بڑی مشکلات ہیں، بڑی مشکلات ہیں۔ بی بی سے کہا کیا بی بی میں حوضہ بند کر دوں، بڑا پریشان ہوں، بی بی آپ کے علاوہ کیا سہارا ہے۔ آگے اپنے بیٹھے تو ایک تاجر آیا، اتنے پیسے دیے کہ قرضے وغیرہ بھی اتر گئے، طالب علموں کے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، شہریوں کا تمام مسائل حل ہو گئے۔ حتیٰ آغا نجفی مریشی پریشانی کے عالم میں بی بی کے دربار، بی بی میں کیا کروں، پریشان سوئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھایا گیا، نہ وہ بیداری میں تھے نہ مکمل نیند میں۔ عالم کشف میں جا کر بی بی کے حرم کے سین میں جو حوض ہے وہاں بی بی کی زیارت کی، بی بی کی تعظیم کی، چونکہ جدہ بی بی ان کی دادی بھی ہیں، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جناب نجفی مریشی۔ تو بی بی نے کہا کہ نجفی مریشی میں نے کبھی تیرے حالات پر توجہ نہیں ہٹائی، میں دیکھتی ہوں، ہم بھی اگر کچھ پڑھ گئے ہیں، میں حقیق تو سیدہ کی خیرات کے علاوہ ہوں ہی کچھ نہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد بڑا غمگین اور دکھی تھا،
کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا، رسائل مقاصد کفایہ، رسائل مقاصد خارج تک پہنچا تو بی بی کے دروازے اور چوکھٹ کے بوسے اور بی بی کی خیرات کا اثر، وہ علم جو کتابوں سے آتا، کتابیں ہی مین بنیاد ہے علوم، لیکن یہ علوم ایکسیڈنٹ سے یا چوٹ سے بھی بھول جاتے ہیں، لیکن وہ جو خالصتاً بی بی کی ذریعے سے حاصل ہوں، وہ ایسی پختہ کیفیت میں وہ علوم اور وہ مطالعے وہ چیزیں نہیں بھولتی۔ کریم اہل بیت اپنے زائرین پر اتنی کریمہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، آج تو خیر بہت زیادہ روڈ سڑکیں بن گئی ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ رات کے 12-1 بجے کا وقت تھا، بی بی نے اپنے خادم سے کہا کہ چراغ جلا، اس وقت مینار جو تھے ان میں لائٹیں اور چراغ جلائی جاتی تھی۔ اٹھا، حیران ہوا کہ وقت اذان تو نہیں، بی بی نے مجھے کہا، لیکن چونکہ حکم ہوا لائٹیں جلائیں، جنگل تھا، بیابان تھے۔ ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ بی بی نے جس ٹائم کہا کیا اس میں حکمت ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ قافلہ ہے، کچھ افراد ہیں جو بی بی کے حرم کی طرف آ رہے ہیں۔ خادم کے قریب آ کر کہا تمہاری مہربانی کہ تم نے اس وقت چراغ جلا دیے، وگرنہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو ہم بھٹک کے جنگلوں میں مر جاتے۔ میری سیدہ عصمت صغرا پہ فائز محفوظ الخطا پاک بی بی جو امامت اور عصمت کا در ہے، باب الرضا اور باب الزہرا ہے، بی بی نے اپنے حرم سے کافی کئی میل دور لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھا بھی صحیح، جان اس کا علم بھی تھا اور ان کی مشکل کو بھی حل کیا۔ آج چونکہ عید کا دن ہے، بی بی کی آمد ولادت کا دن ہے، تو کائنات عالم میں ہماری دعا ہے کہ بی بی کے صدقے مالک ہماری تمام مشکلات حل فرمائے، تمام مومنین کو بی بی کی زیارت نصیب فرمائے، سیدہ کائنات کی زیارت۔ علماء نے سوال کیا آئمہ سے کہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ بی بی کی قبر مخفی ہے اور یہ مسلمانوں کی تاریخ پر ایک تماشا رہے گا کہ نبی کی ایک بیٹی اور اس کی قبر بھی وصیتاً مخفی بنائی گئی۔ بی بی اتنی ناراض گئی دنیا سے کہ مولا علی نے قبر کو مخفی رکھا۔ پوچھا گیا نا آغا نشفی مرشی کے بارے میں کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا کو کہا یہ راز ہے، قیامت تک قبر مخفی رہے گی، وہی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو قم میں بی بی فاطمہ معصومہ، فاطمہ کبریٰ جن کا لقب معصومہ، کریم اہل بیت، بی بی کا لقب، ان کی زیارت پہ جاؤ، تمہیں بی بی زہرا کی زیارت کا ثواب حاصل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بی بی کی زیارت کی معرفت ہو، اس کا کم از کم اثر جنت۔ یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنت، بی بی جنت میں ہماری شفاعت کر۔ اور میری بات یاد رکھنا، انبیاء، مرسلین، اوصیاء، جناب قیامت کے دن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہیں۔ محبین آل محمد مولائی، یہ تمام لوگ جناب معصوم قم کی زیارت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور بی بی زہرا، بی بی فاطمہ معصومہ کا شہر دنیا میں علم کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ علم باب مدینہ تو مولا علی ہے، لیکن مولا نے بھی اپنی خیرات کا بڑا مرکز اپنی اس بیٹی کے شہر میں فیض عطا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، مالک اہل قم میں سے بنائے، اور قم کے لوگ جو قم میں دفن ہوگا، اہل قم میں سے ہوگا، وہ جنت میں میدان معاشر میں کھڑے ہوئے بغیر جنت میں سیدھا چلا جائے گا۔ مالک ہم احباب کو، مومنین کو بھی قم کی نگری اور سیدہ کا جوار عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔